السلام علیکم سامعین، آج جمعرات ہے ستمبر کی 9 تاریخ 2021، 1 صفر المظفر 1443 ہجری۔ مقامی اخبارات کی سرخیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے شروعات کشمیر عظمیٰ سے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ امور کا دورہ کشمیر، فوج کے ساتھ اہم مشاورت، داخلی و خارجی سطح پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور۔ گھر گھر ٹیکہ کاری، سپریم کورٹ کا ہدایت دینے سے انکار۔ کورونا انفیکشن کی رفتار میں 8 روز بعد اضافہ، 1 فوت، 151 مثبت۔ جموں و کشمیر زمین کا ٹکڑا نہیں، ہمارے وجود کا لازمی حصہ، کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کی راہ پر گامزن، لیفٹیننٹ گورنر۔ نیشنل کانفرنس اسمبلی انتخابات میں حصہ لے گی، دفعہ 370 اور ریاستی درجہ کی بحالی کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ اور نئے سیاحتی مراکز میں تقریبات کا اہتمام، 3 ماہ کے دوران 75 نئے مقامات کو فروغ دینے کی ہدایت۔ اور اب روزنامہ تعمیل ارشاد سے چند سرخیاں۔ اگلے 10 دنوں تک موسلا دھار بارشوں کا کوئی امکان نہیں، صبح اور شام کے وقت ہلکی بارشوں کی پیشن گوئی۔ سری نگر سمیت پوری وادی میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ، محکمہ موسمیات۔ سری نگر میں ڈی جی پی کی سربراہی میں OSCC کا اجلاس منعقد۔ گاندربل میں کئی سیاسی اراکین کی بھاجپا میں شمولیت، اشوک کول نے نئے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا۔ اپنی پارٹی میں کئی سیاسی و سماجی کارکنوں کی شرکت، نوجوانوں کی شمولیت سے زمینی سطح پر مثبت تبدیلی ہوگی، الطاف بخاری۔ موسم خزاں میں ہمیں دوہرے وائرس کا خطرہ ہوگا، تیسری لہر سے بچنے کے لیے بچوں کو فلو ویکسین دی جانی چاہیے، ڈاکٹرز ایسوسی ایشن۔ ٹنڈل کے آر پار بارشیں، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، جموں کے کئی مقامات پر سڑکیں زیر آب، جموں پونچھ شاہراہ بند۔ اور کووڈ اسپتال میں آکسیجن سپلائی متاثر، 17 افراد لقمہ اجل۔ اور اب روزنامہ چٹان سے چند سرخیاں۔ افغانستان میں طالبان کنٹرول کے بعد بھارت اپنی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط کر رہا ہے، راج ناتھ سنگھ۔ طالبان ایک حقیقت، محبوبہ مفتی، پیپلز الائنس خصوصی درجہ بحال کرنے کے اپنے موقف پر قائم۔ کپواڑہ میں CRPF کیمپ میں آگ، کئی ڈھانچے خاکستر، سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ چاڈورہ میں کوہرام، کرنٹ لگنے سے الیکٹریشین فوت۔ مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مسئلہ، طالبان کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، طالبان ترجمان۔ اسکولی فیس میں اضافے کے معاملے پر کوئی بھی فیصلہ لینے سے قبل نجی اسکولوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے، PSA۔ اور روہت کنسل نے لیا جموں میں پاور سیکٹر کا جائزہ، بجلی کرائے کے اہداف کو پورا کرنے والے ملازمین کے لیے نقد مراعات کا اعلان۔ اور اب روزنامہ میلاب سے چند قومی خبریں۔ انتخابی مہم، پرینکا گاندھی اتر پردیش میں 10 ستمبر سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گی، UP میں سبھی 403 اسمبلی سیٹوں پر امیدوار اتارے گی کانگریس۔ آسام میں ماجولی کے قریب 2 کشتیوں کی ٹکر، 120 مسافروں کے ڈوبنے کا اندیشہ۔ 5 پردیشوں میں اسمبلی انتخابات کے لیے BJP نے مقرر کیے الیکشن انچارج۔ افغانستان کی صورتحال تشویشناک، ہندوستان کے لیے افغانستان پالیسی پر روس کے ساتھ کام کرنا بہتر، وینکٹیش ورما۔ کورونا سے ہوئی ہر موت کو طبی لاپرواہی نہیں کہا جا سکتا، سپریم کورٹ۔ کورونا کی تیسری لہر کی آہٹ کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں آئے 37,875 نئے معاملات، 370 اموات۔ اور بہار میں تیجسوی سے ملاقات کرنے پہنچے چراغ، سیاسی گلیاروں میں ہلچل شروع۔ اور اب روزنامہ روشنی سے چند بین الاقوامی خبریں۔ افغانستان کی حکومت طویل مدت تک نہیں چلنے والی، صلاح الدین ربانی۔ چین طالبان کے ساتھ معاہدے کرنے کی کوشش کرے گا، جو بائیڈن۔ ترکی میں گرفتاریوں کی تازہ لہر، مزید 214 فوجی زیر حراست۔ طالبان شہریوں کو ملک چھوڑنے کی اجازت دینے کے وعدے پر قائم ہیں، امریکی وزیر خارجہ۔ انڈونیشیا کی جیل میں آتش زدگی سے 41 قیدی ہلاک۔ افغانستان کی نئی کابینہ 11 ستمبر کو حلف اٹھائے گی، برطانوی میڈیا۔ جرمن وزیر خارجہ کو افغانستان میں بڑے انسانی بحران کا خطرہ لاحق۔
کورونا ویکسین کے بوسٹر شاٹس نہ لگوائے جائیں، عالمی ادارہ صحت۔ کینیڈا کے وزیر اعظم پر پتھروں سے حملہ۔ اور اب روزنامہ سری نگر ٹائمز سے آج کا کارٹون وائلڈ لائف پروٹیکشن کے حوالے سے۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی سرخیاں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔